أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ہوا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو بتایا، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے اس بارے میں بھی بتایا، اور اس کے بعد ایک حکم بتایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوتاہی کر جاتی ہے، اپنی مجبوری کے سبب کوتاہی اگر ان سے ہو گئی ہے اور حقیقت میں وہ اپنی اس کوتاہی پر نادم ہے، اور جب وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ اتنا نہیں کہ صرف ماں باپ ہی کے حقوق ہیں، میں نے کہا نا 25 حکم یہاں سے شروع ہیں۔ ایک حکم ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا تھا، اس کے ساتھ اب قرآن مقدس حکم دے رہا ہے کہ صرف ماں باپ ہی نہیں کہ جن کے ساتھ بھلائی، ہاں یہ فرائض میں سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، لیکن ان کے ساتھ کا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ماں باپ کے ساتھ چچا نانا نانی کا خاندان، بڑے ابا بھائی بھتیجے بھانجے سب کا جو خاندان ہے رشتہ دار کا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بھی ان کا حق دو، وابن السبیل اور مسافر جو ہیں ان کو بھی ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، یاد رکھو فضول خرچی مت کرو۔ قرآن مقدس نے اس کے بارے میں بہت سارے احکامات یہاں نازل ہوئے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، ساتھ ساتھ میں جو فقیر ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، ان کے ساتھ ساتھ مسکین جو ہیں ان کے ساتھ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ان تمام احکامات کے ساتھ ساتھ ایک حکم یہ بھی دیا کہ فضول خرچی مت کرو، جو محنت کی کمائی آپ نے اور ہم نے حاصل کی ہے اسے اڑا مت دو، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ والدین کے بعد دوسرے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے رشتہ دار، خاندان کے ساتھ، خاندان میں ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حکم کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان سے میل جھول رکھو۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو لوگ اپنے بھائیوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں وہ لوگ سنیں، وہ کس منہ سے مسجد میں آ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت دے؟ جنت جانے کے راستہ تو چھوڑ کر آیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا جو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا جو حکم ہے وہ اس حکم پر تو عمل کیا نہیں۔ مسجد میں آ کے 7 وقت کی نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے کہ جنت ملے، اور جو جنت جانے کا راستہ تھا وہ تو رشتہ داروں کے ہو کے گزرتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا، رشتہ داروں کے ساتھ ہو کے گزرتا ہے، رشتہ داروں کو کاٹ کے نہیں گزرتا۔ تو جس راستے سے جانا ہے وہ راستہ چھوڑ کر آیا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو رشتہ داروں سے رشتہ داری کاٹنے والا، اس نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم اسے نہیں بلائیں گے۔ اس نے نہیں بلایا ٹھیک ہے، آپ کو کون سا مطلب ہے کہ اس نے نہیں بلایا تو اگر ہم کو رب نے رزق عطا کیا ہے ہم ضرور اس کو بلائیں گے۔ بھئی اس نے 85 آدمی کی دعوت کی تھی تو مجھے بھی نہیں بلایا، آپ کو بھی نہیں بلایا، لیکن اگر ہم نے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو استطاعت دی تو ہم نے 100 کی دعوت کی ہے، ہم اس کو ضرور بلائیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ اگر اس نے جان بوجھ کر برائی کی ہے تو ہم جان بوجھ کر اس کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ قرآن تو اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو تو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، جب اچھائی سے دو گے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو قرآن کا فیصلہ، تو یہ اصل بڑی موٹی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹے نہیں، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، میل جھول رکھیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں شرکت کریں، کفن دفن میں اس کے ساتھ جائیں، یہ حق ہے، اس کا حق ادا کریں۔ یہ چیز قرآن مقدس نے بیان فرمائی۔ ساتھ ساتھ وہ لوگ جو تمہیں رب نے رزق دیا ہے وہ تمہارا اکیلے کا رزق تو تھا نہیں، تمہارے ساتھ اوروں کا بھی رزق تھا۔
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے کس کا؟ سائل کا، مانگنے والے کا، محروم جس کے پاس کچھ نہیں اس کا بھی حق تمہارے مال۔ ٹھیک ہے، قرآن مقدس نے اس کو بیان فرمایا کھلے لفظوں میں۔ سورہ بقرہ میں یوں بھی بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پورے احکامات کن پر خرچ کرنا ہے قرآن نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ تیسری بلکہ کم از کم 8 جگہوں پر، کتنا؟ کم از کم 8 جگہوں پر رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، مساکین فقراء پر خرچ کرنے کے بارے میں قرآن مقدس نے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا، کم از کم 8، اور زیادہ سے زیادہ کا پتہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مالوں میں صرف ہمارے اکیلے کا حق نہیں ہے، ہمارے مالوں کے ساتھ ہمارے والدین، ہمارے مالوں میں ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے احباب کا، ہمارے دوستوں کا بھی حق ہے۔ اس کے ساتھ کا فضول خرچی مت کرو، ٹھیک ہے؟ ایک لیٹی میں بات بیان کر دیا۔ اچھا فضول خرچی کہتے کس کو ہیں؟ اس کو آپ سمجھ لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال ہوا۔ تبذیر، ان المبذرین کانوا، یہ جو مبذرین تبذیر جو بنائے نا اسی سے بنا کا، تبذیر کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے تبذیر کا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے، جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے، اس کے بجائے کہیں بھی خرچہ کرو گے وہ تبذیر ہو جائے۔ اللہ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، ضرورت سے 1 روپیہ بھی زیادہ کیا یا تو وہ اسراف کے کھاتے میں چلا جائے گا، یا تو فضول خرچی میں چلا جائے گا، یا تبذیر میں چلا جائے گا۔ دیکھیں، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال یعنی حق اس کے مصرف میں خرچ کرے تو فضول خرچی کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی 1 درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اس کو آپ سمجھیں کہ پورا ہمارا جو سسٹم ہے مال کا، قرآن مقدس نے ایک لائن میں بیان فرمایا کہ ایک کمانے والوں تم اپنا مال حق صحیح راستے میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی خرچہ کیا ہے، کتنا؟ 1 درہم بھی تم نے خرچہ کیا ہے، وہ یہ حق کو چھوڑ کر کے خرچہ کیا، یہ فضول خرچی میں تم نے خرچہ کیا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، 1 روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ اچھا کیا ہوتا ہے اس سے؟ قرآن مقدس خود بیان فرماتا ہے ان المبذرین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے، بے شک ضرورت سے زیادہ مال اڑانے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ ہیں انسان لیکن قرآن انہیں شیطان کا بھائی کہتا ہے۔ کنہیں کا؟ جو فضول خرچی کرتے ہیں انہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا۔ اس کائنات میں کون؟ شیطان ہے۔ بے اوپر تک آسمانوں میں گیا، جنت میں رہا، ہر جگہ تو رہا یہ، پھر زمین پر قیامت تک کے لیے اس کے گردن میں ذلت کا ہار پہنا دیا گیا۔ کس بنیاد؟ ناشکری کی بنیاد کا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا سجدہ۔ تو جو ناشکری تھی قرآن اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے، سب سے بڑا ناشکرا ہے شیطان۔ تو اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تو انسانوں کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان وہ دشمنی ڈالتا ہے۔ دیکھیں کسی سیٹھ صاحب کے یہاں شادی ہوئی، شادی کے اندر جو حق خرچ کرنے کا جتنا ہے اس کے علاوہ جتنا دھوم دھڑاکا ہوا، اگر کوئی غریب پہنچے گا اس کے یہاں تو کیا وہ دیکھ کر کے اس کے دل میں جلن پیدا نہیں ہوگی؟ وہ دل اس کے دل پہ چھریاں نہیں چلے گی کہ مجھے تو اتنا بھی پیسہ میرے پاس نہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کراؤں، اور اس کے پاس اتنا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی ہو جائے، اس سے زیادہ اس نے 1 بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا۔ تو اس کے بعد یہ جو بیج اگانا، چھری چلی، جلن ہوئی، اس کے بعد عداوت و دشمنی کا مرحلہ آتا ہے۔ جب پھر اس آدمی کے سامنے جب اس سیٹ کی بات ہوگی، کہا چھوڑ اس کی بات، کیا کرتا ہے؟ میری بیٹی کی شادی کے بارے میں تو اس نے کبھی غور نہیں کیا، اور اپنی بیٹی کی شادی میں فضول خرچی کی۔ تو یہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ تو عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔
تو فضول خرچی اس طرح نہ ہو. فضول خرچی ہوگی تو یقیناً دشمنیاں بڑھے گی، فضول خرچی ہوگی تو عداوتیں بڑھے گی. بار بار ہم کہتے ہیں برتھ ڈے منانا کیا ہے، جائز کام تھوڑی ہے، باوجود مناتے ہیں. قرآن کے خلاف عمل روزانہ کرتے ہیں، ناشکری روزانہ کرتے ہیں. خود اس کو سوچو، پتہ ہم کیسے مطلب ماحول میں ٹھیک ہے، آپ کے یہاں ہمارے یہاں وہ ماحول بن گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اسلام اس کا نام ہے کہ جیسا ماحول ہو ویسا ہو جاؤ؟ ماحول تو ننگا گھومنے کا بھی ہے، تو ننگے ہو جائیں گے ہم. ماحول تو کھلے عام شراب پینے کا ہے، تو کیا ہم اپنے گھروں کے اندر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے شراب پینے لگیں گے؟ ہر چیز کا ماحول ہے، تو کیا ہم ماحول کے جیسے ہو جائیں؟ کب ماحول جیسا نہیں ہونا. اسلام مسلمان بنے ہو، اسلام میں داخل ہوئے، اللہ اور اس کے رسول نے جیسا کہا بس ویسا ہی کرنا، اس کے علاوہ کرنا ہی نہیں. فضول خرچی دشمنیاں لاتی ہے، فضول خرچی عداوت لاتی ہے. ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا لوگوں کے دلوں میں عداوت پیدا کرتا ہے. یہ جو نا اتفاقیاں ہیں نا نوجوانوں میں، یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے. فضول. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب